الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الخطائين التوابون او كما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو خدا ضرور دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی دھرتی پر سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھول ہر کسی سے ہوتی ہے، گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لغزش ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ ہو جانے کے بعد اترانا، تکبر کرنا، گھمنڈ میں آ جانا کہ دیکھو میں نے گناہ کیا، اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، میں نے نافرمانی کی، اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آئی، میں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اللہ مجھے روزی دے رہا۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، اکڑ میں آ جائے، غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، کہا کہ یہ دھرتی پر سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ کی لعنت اس بندے پر ہر وقت اترتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو اس دھرتی پر وہ اپنا بندہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔
کالی کملی والے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الخطائین التوابون، میری امت میں بہترین گناہ کرنے والا، بہترین غلطی کرنے والا، بہترین لغزش کرنے والا التوابون، جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ میری امت کا بہترین گنہگار کہ گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ خالی گالوں پہ یوں ہاتھ مار دیا توبہ توبہ توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ نماز چھوٹ گئی، اس نماز کی توبہ یہ ہے کہ تو نماز کو قضا کر لے۔ کسی کا تو نے حق دبایا ہے، کسی کا حصہ تو نے مارا ہے، برابر حصہ مار دیا، جتنا لینا تھا لے لیا، جتنا قبضہ کرنا تھا کر لیا۔ اب مسجد میں آ کے توبہ کر، اللہ اس مرتبہ تو میں نے قبضہ کر لیا ہے، اس مرتبہ تو میں نے برابر جو ہے اس کو لوٹ لیا ہے، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اب میں یہ نہیں کروں گا۔ کہا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو حصہ تو نے لوٹا ہے، جو حصہ تو نے مارا ہے، جس کا حق تو نے دبایا ہے، پہلے جا کر اس کو واپس کر، پھر آ کر کے توبہ کر، اللہ تیرے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے گا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ چور چوری سے توبہ کر رہا ہے، اللہ بہت مال چوری کر لیا، بڑا میں نے لوگوں کو لوٹ لیا، اللہ اب میں نہیں چوری کروں گا، اب تو گاڑی میرے پاس آ گئی، اب بنگلہ میرا تیار ہو گیا، 14 آئی فون میکس پرو میرے پاس میں آ گیا، جتنا لینا لانا تھا سب کچھ آ گیا، اللہ اب میں چوری سے توبہ کر رہا ہوں۔ کہا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو نے جو مال لوٹا ہے، جس کا مال تو نے مارا ہے، جس کے تو نے چوری کی ہے، سارا مینٹین کر کر ان لوگوں کو جا کر واپس کر، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ تیری چوری کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کرتا کچھ اور ہے اور معافی کچھ یہاں اور مانگ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کو فرمایا، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او میرے ایمان والے بندو، کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اپنا رب سمجھنے والوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرنا چاہتے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرنا چاہتے ہو، خالص اوپر کام نہیں چلنے والا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کر لے، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ کہا جو گناہ کر لیا اس پر پچھتاوا کر کہ واقعی میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ آج ہمیں ہمارے گناہوں پہ پچھتاوا نہیں، گناہ کر کے بھی ہم ڈرتے نہیں۔ صحابہ کرام کی صفتوں میں یہ صفت لکھی ہے کہ صحابہ نیکی کا کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، آج کی یہ امت گناہ کا کام کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتی ہے۔
کوئی ڈر نہیں، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی گناہ کے بعد کھلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک تقریر کی، بیان کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھائی توبہ کرو گناہوں سے، تم گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ موسیٰ جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، ارے میں تو جو گناہ زیادہ کرتا ہوں اللہ میرے لیے اور بھی زیادہ نعمتیں آسمان سے اتارتا ہے، اللہ اور روزی دیتا ہے، اللہ اور مجھے دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، تقریر ختم کی، کوہ طور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے اور رب کریم سے فرمایا بارے الہا میں تقریر کر رہا تھا اور لوگوں کو تیرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، ایک تیرا بندہ کھڑا ہوا اور وہ تو یوں کہہ رہا تھا میں جو گناہ زیادہ کرتا اللہ یوں مجھے کو نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ کہ اللہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ اے میرے کلیم، بندوں کو میں گناہوں کا عذاب ضرور دیتا ہوں لیکن عذاب دینے کے طریقے میرے الگ الگ ہیں، کسی کو ذلیل کرتا ہوں، کسی پر مصیبت ڈال دیتا ہوں، کسی کو اور بھی زیادہ نعمتیں دیتا ہوں، یہ بھی میرے عذاب کی ایک شکل ہے اور میں دے کر کے اس میں پھنساتا چلا جاتا ہوں اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا۔ گناہ کرنے کے بعد ایک بات دھیان سے یاد رکھیے گا، گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہے، اللہ دے رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ بہت سمجھنے اور بہت بڑے اللہ کے ولی کی میں نے آپ کو بات بتائی، گناہ کے باوجود اللہ دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ ڈھیل ہے، کب رسی کھینچ لے اس کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دعا مانگنے کا بھی جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کتنی دعا کرتے ہیں، ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کوئی مجھ کو انٹرویو نہیں دینا، ذرا اپنے دل سے پوچھیں، پورے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 15-20 منٹ بھی مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وقت گزر جاتا ہے۔ توبہ نہ کرنا یہ گویا کہ بندہ اپنے گناہ پر اترا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اور یہ گھمنڈ کرنے والا اللہ کو دھرتی پر بالکل پسند نہیں، اس پر اللہ کی لعنتیں ہر وقت اترتی رہتی ہے۔ توبہ کرو۔ صحابہ کرام اچھا کام کرتے، نیکی کا کام کرتے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایک صحابی راستے میں جا رہے ہیں، کوئی مال ان کے پاس میں تھا، کوئی مانگنے والا آیا، سارا مال اس کو دے دیا۔ جب وہ فقیر لے کر کے چلا گیا، صحابی نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے دعا فرمائی، بارے الہا، ہاتھ ہل رہے ہیں، تھر تھرا رہے، پیشانی پہ پسینہ آیا، اللہ سے کہ اللہ اے بارے الہا، میں نے دیا تو تیرے نام پہ ہے، اللہ اس میں اخلاص عطا فرما، اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا دینا کل تیرے دربار میں عذاب کا ذریعہ بن جائے، میں گھمنڈ کروں کہ دیکھو میں نے دیا ہے۔
آج ہم دے کر بھی اتراتے ہیں۔ صحابہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، آج ہم نے 2 رکعت نماز زیادہ کیا پڑھ لی، اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھے۔ 2 روپیے فقیر کو اور 2 روپیے مسجد کی جھولی میں کیا ڈال دیا، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے۔ میں نے دیا ہے نا، تمہاری مسجد میں میں پیسے نہیں دیتا مول صاحب۔ کیا ہم نے دے کر بھی اپنے آپ کو پاور میں بنایا، تکبر اور گھمنڈ کے اندر میں سمجھا؟ کہا کہ ایسا کرنے والا اللہ کو اس دھرتی پہ بالکل پسند نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرو، وہ اللہ بڑا کریم ہے۔ 100 قتل کرنے والے دربار کے اندر میں آئے ہیں، اللہ پاک نے اتنا بڑا کریم، خزانوں کا مالک اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو، اللہ کتنا کریم ہے۔ میں ذرا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، آسمان سے بارش کا آنا بند، زمین سے گلوں کا نکلنا بند، لوگ بڑے پریشان، بچے بھی پریشان، عورتیں بھی پریشان، مرد بھی پریشان، چوپائے بھی پریشان، آسمان سے بارش نہیں آ رہی۔ کھیتی کرنے والوں سے پوچھو کہ آسمان سے بارش نہ آئے تو کیا حال ہوگا، زمین سے گلے نہ نکلے تو کیا حال بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہو گیا۔ تھوڑے لوگ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے کوہ طور پہاڑ پر جا کر، اے موسیٰ جی، او کلیم، اللہ کے کلیم، ذرا اللہ سے دعا کر لو نا کہ اللہ آسمان سے بارش برسا لے، ہمارے چوپائے بھوکے ہیں، ہمارے بیوی بچے پریشان ہیں، گلے ختم ہو گئے ہیں، آسمان سے بارش نہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان آنے والوں کی بات سن کر کافی سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک میدان کے اندر میں لے گئے کہ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستسقاء، یہ بھی ایک نماز ہے۔ جب بارش نہ آئے تو اس نماز کو پڑھا جائے، اللہ آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، صلاۃ الاستسقاء۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر میدان میں گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، بارے الہا، میری امت بڑی پریشان ہے، سورج کی گرمی کا ٹیمپریچر بڑا سخت ہے، اللہ چوپائے تیرے پریشان ہیں، زمین نے دانہ اگانا بند کر دیا، آسمان سے بارش کے قطروں کا آنا بند ہو گیا، او بارے الہا، میں تیرا نبی موسیٰ تجھ سے دعا کر رہا، اللہ تو آسمان سے بارش عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا فرمائی، اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، آسمان کی طرف یوں دیکھا تو آسمان کے سورج کا ٹیمپریچر اور بھی زیادہ تیز ہو گیا، نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سارے لوگ پریشان کہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، کیا ماجرا ہے۔ پھر سے اللہ سے دعا کی، اور بھی زیادہ تیز ہو گیا۔ آسمان کی بلندیوں سے رب کریم نے آواز دی، یا موسیٰ ان فیکم رجلا یبارزنی منذ 40 عاما۔ او موسیٰ، جن لوگوں کو تو لے کر کے میدان میں آیا، نماز تو نے ادا کروائی،
اس مجمع کے اندر میں میرا ایک بندہ ہے، 40 سال ہو گئے، اس کی راتیں اچھی نہیں گزری، اس کی تنہائیاں اچھی نہ گزری، اس نے کبھی میرے سامنے سجدہ نہ کیا، میرے سامنے اپنا سر نہ جھکایا۔ تیرے مجمع میں ایک گنہگار ہے، 40 سال ہو گئے، اس نے کبھی سر نہیں جھکایا، اس کی نافرمانی پہ میں ناراض ہو کر بیٹھا ہوں، اس لیے میں آسمان سے بارش برسا نہیں رہا۔ اوپر سے آواز آئی، ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے کتنے چوپائے پریشان، کتنے مرد کتنی عورتیں پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ اچھا میرے مجمع میں، موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، مجمع سے کہا یا من عصا منذ 40 عاما، کون ہے ایسا بدماش، 40 سال ہو گئے ابھی تک اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب جو آدمی گنہگار تھا، اس کو پتا چل گیا بھئی میں ہی گنہگار ہوں، میں نے کبھی نماز نہ پڑھی، میں نے کبھی توبہ نہ کی، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ باہر آ جا، مجمع سے نکل جا۔ جو گنہگار تھا اس کو پتا چلا کہ بھئی میں ہی گنہگار، میری وجہ سے بارش رکی ہے، اس نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، مجمع سے باہر نہیں گیا، فوراً اس نے یہ رومال اپنے چہرے پہ ڈال دیا اور اللہ سے کہنے لگا بارے الہا میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی بڑا بدماش ہوں، 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تک تو نے میرے اوپر میں پردہ ڈالا، میرے گناہ کو تو نے فاش نہ کیا، اے اللہ آج تک تو نے میری لاج رکھی ہے، اللہ تو نے میرے گناہ کو چھپایا ہے، اے بارے الہا آج میں دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اندر اندر رونے لگا۔ اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا، آنکھ سے آنسو نکلا، تھوڑی دیر ہوئی، اللہ رب العزت نے آسمان کا نظام بدلا، چھما چھم بارش اللہ نے زمین کے اوپر میں گرائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے بارے الہا مجمع میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا، مجمع میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو کہتا تھا کہ مجمع میں گنہگار ہیں، پھر بارش کیسے عطا فرمائی؟ رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ میرے کلیم، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکے رکھا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کا نظام شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذرا مجھے بتا تو صحیح وہ تیرا گنہگار بندہ تھا کون؟ اللہ کے کرا، اللہ کی ستاری دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ 40 سال سے نافرمانی کرتا رہا، سجدہ نہ کیا، راتیں اچھی نہ گزاری، آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے نہیں بتایا، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا، بھلا میں اس کا نام سب کے سامنے کیسے لا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ہماری وفاؤں کا کتنا خیال کرتے ہیں، وہ ہماری بے وفائی پر کتنا خیال کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہو جائیں تو سوچو کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس کے سامنے توبہ کر لو، سچی توبہ، کسی کا حق دبایا ہے واپس کر دو، کوئی نہیں بولتا اس سے بولتے ہو جاؤ، کسی کا مال چرایا ہے واپس کر دو، کسی کا ہڑپ کیا ہے جا کر واپس کر دو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ گناہوں کی ضرور توبہ قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا بہترین امتی وہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔
اس لیے یہ دین ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، اس کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا، مرتے دم تک ان تعلیمات پہ ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔